بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ وہ بہت دیر تک چلتے رہے۔ سنگ آگے تھا اور منہ سے چک چک کی آوازیں نکالتا ہوا ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر وہ ایک غار میں پہنچے۔ سنبھل کر چلنا، سنگ نے کہا۔ میرے پاس ماچس ہے، جوزف بولا۔ یہ بڑی اچھی خبر سنائی، یہاں خشک گھاس کا انبار لگا رکھا ہے میں نے۔ لاؤ ماچس مجھے دو، سنگ نے کہا۔ جوزف نے ماچس والا ہاتھ آواز کی جانب پھیلا دیا۔ ماچس سنگ کے ہاتھ میں منتقل ہوئی اور ذرا ہی سی دیر میں غار روشن ہو گیا۔ سنگ نے خشک گھاس کے ایک ڈھیر میں آگ لگا دی اور بولا، فی الحال یہی میری پناہ گاہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ میرا سراغ کھو چکے ہیں، سنگ بولا۔ جوزف سوچ رہا تھا کہ اب اس کی نظر بوتل پر پڑ جائے گی جسے روشنی ہوتے ہی اس نے اپنی گھاس کی گھگریا میں چھپا لیا تھا۔ لیکن چچا، اچانک وہ جھگڑا کیسے شروع ہو گیا تھا؟ عمران نے سوال کیا۔ میں کیا جانوں، ویسے کوئی خاص بات نہیں، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں، سنگ بولا۔ بہرحال اب گھاس ہی کھانی پڑے گی، وہاں کم از کم ڈھنگ کا کھانا تو مل جاتا تھا، عمران بولا۔ تمہارے ساتھ بڑی رعایت کی جا رہی ہے، سنگ نے کہا۔ اور مجھے خود بھی اس پر حیرت ہے، عمران بولا۔ اور شاید جیمسن تم سے بھی بہتر حالت میں ہے، سنگ نے کہا۔ ہوگا، عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ دفتن جوزف بڑے مضحکہ خیز انداز میں بیٹھ گیا۔ گگریا کے نیچے رانوں میں دبی ہوئی بوتل کھسکنے لگی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سنگ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب تو کوئی تکلیف نہیں ہے، جوزف جلدی سے بولا، اور مزید سنبھل کر بیٹھنے کی کوشش میں بوتل اس کے نیچے سے سرک کر لڑکتی ہوئی روشنی میں آ گئی، اور پھر وہ بدحواسی میں اس پر لیٹ گیا۔ واہ، یہ تکلیف تھی تمہیں؟ سنگ نے زوردار کہکا لگایا۔ اس میں ایک قطرہ بھی کسی کو نہ دوں گا، خواہ جان چلی جائے، جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سنگ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اسے پریشان مت کرو، بہت دکھی ہے، سب سے زیادہ قیامت اسی پر ٹوٹی ہے۔ ایک بوتل یومیہ کا سہارا ہو گیا ہے۔ تنہا تو نہیں پی سکتا میری موجودگی میں، کیا میں بھی ترسا ہوا نہیں ہوں؟ میں جو ہمہ وقت بوتل میں غرق رہتا تھا، سنگ نے کہا۔ بات نہ بڑھاؤ، تمہیں بھی مل جائے گی، عمران نے کہا۔ نہیں باس، مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، جوزف کر رہا۔ لا، بوتل مجھے دے، عمران بولا۔ باس، خدا کے لیے، جوزف نے کہا۔ سنگ جوزف کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس پر اچانک ٹوٹ پڑنے کے لیے گھات لگا رہا ہو۔ عمران نے بوتل جوزف کے نیچے سے نکالی اور ایک بڑے پتھر پر پٹک کر توڑ دی۔ بس، پھر کیا تھا؟ سنگ کے منہ سے عمران کے لیے مغلظات کا طوفان امنڈ پڑا اور جوزف نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ابے چپ، کہیں تیری آواز غار سے باہر نہ پہنچ جائے، عمران بوکھلا کر بولا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، دفتن سنگ نے عمران پر چھلانگ لگائی، اور عمران جو اس کی طرف سے غافل نہیں تھا، پھرتی سے ایک طرف کو ہٹا تھا۔ جوزف کی بلبلاہٹوں میں بریک کر گیا، پھرتی سے اٹھا اور سنگ ہی کو چھاپ بیٹھا، کیونکہ وہ اپنے حملے میں ناکامی کی بنا پر گر پڑا تھا، لیکن وہ سنگ ہی کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ اچھل کر گھاس کے ایک ڈھیر پر جا گرا اور عمران نے اس کی کراہ سنی۔ کیوں شامت آئی ہے چچا؟ عمران سرد لہجے میں بولا۔ ابے تو نے بوتل کیوں توڑ دی؟ سنگ نے اسی جگہ سے اچھل کر کہا۔ میری مرضی، عمران بولا۔ سنگ نے پھر دو چار گالیاں دی اور بوتل کی کرچیوں سے بچ کر چلتا ہوا دوسری طرف کو چلا گیا۔ جوزف جہاں گرا تھا وہاں سے پھر نہ اٹھ سکا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں سنگ نے کہاں ضرب لگائی تھی۔ عمران نے اسے گھاس کے ڈھیر سے اٹھا کر سیدھا لٹا دیا، پھر سنگ کو آواز دی۔ مرے گا نہیں؟ کسی گوشے سے سنگ کی کھرکھراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگر وہ مجھ پر حملہ نہ کرتا تو اس حال کو نہ پہنچتا۔ تمہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ اس لیے تم نے بوتل توڑ دی، سنگ بولا۔ کبھی کبھی میں بھی سنک جاتا ہوں، اسے جلد ہوش آنا چاہیے، عمران نے کہا۔ یقین کرو، اگر حالات نارمل ہوتے تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، سنگ نے کہا۔ حالات نارمل ہونے کا انتظار کرو، میں کہیں بھاگا نہیں جاتا، جب دل چاہے زندہ نہ چھوڑنا، عمران نے کہا۔ سنگ کچھ نہ بولا اور عمران جوزف کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرتا رہا۔ زیادہ دیر تک بے خبر نہیں رہا تھا، ہوش آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کسی شکاری کتے کے سے انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بس، بات ختم ہو گئی، وہ ہیوی ویٹ چیمپئن نہیں ہے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا باس، جوزف نے کہا۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ عمران نے کہا۔
مجھ کو کیا ہو گیا تھا؟ جوزف نے کہا۔ کچھ بھی نہیں، شاید تم نے خواب دیکھا تھا، عمران نے کہا۔ وہ کہاں گیا؟ جوزف بولا۔ آرام کر رہے، عمران بولا۔ بدلہ ضرور لوں گا، جوزف نے کہا۔ کس بات کا؟ تم خواہ مخواہ چچا بھتیجے کے درمیان آگے تھے، دخل اندازی مت کیا کرو، عمران نے کہا۔ آخر گیا کہاں ہے؟ جوزف نے کہا۔ اسے تم سے زیادہ دکھ پہنچا ہے، عمران بولا۔ دفتن تاریخ گوشے سے آواز آئی، شور مت مچاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آہستہ بولو، فی الحال وہ ہمارا محسن ہے، ہمیں اس ہنگامے سے نکال لایا ہے، عمران نے جوزف سے کہا۔ ہنگامہ بھی اسی کتے کے بچے نے برپا کرایا ہوگا، کوئی حرکت کر کے ہماری جھوپڑی میں گھسا ہوگا، جوزف نے کہا۔ یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اسی طرح اس سے مروت برتتے رہیں گے، جوزف نے کہا۔ چل سو جا، آرام کر، یہ میرے دیکھنے کی باتیں ہیں، عمران نے کہا۔ جوزف چپ چاپ ایک جانب کو چلا گیا اور زمین پر خوش گھاس پھیلانے لگا۔ دوسری صبح بیدار ہوا تو سنگ وہاں موجود نہیں تھا۔ تم نے دیکھا باس؟ جوزف بولا۔ پھر کسی چکر میں پھانس کر خود غائب ہو گیا، جوزف بولا۔ ارے تو کیا میں اس کے بھروسے پر گھر سے نکلا تھا؟ عمران بولا۔ کچھ کھانے کے لیے تلاش کرنا چاہیے، جوزف نے کہا۔ اسے خود بھی حیرت تھی کہ جنگلوں میں قدم رکھتے ہی اس کی بھوک کیوں کھل گئی ہے، ہر وقت پیٹ ہی کی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جوزف اسے وہیں چھوڑ کر غار سے باہر نکل گیا۔ عمران نے گھاس کا ایک پولا بنایا اور اس میں آگ لگا کر ہاتھ میں اٹھائے غار کے تاریک گوشوں کا جائزہ لینے لگا۔ جگہ جگہ خشک گھاس کے ڈھیر کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ کیا دیکھتے پھر رہے ہو؟ دفتن عقب سے آواز آئی اور عمران چونک کر مڑا۔ ایک بڑا سا خوش رنگ طوطا غار کے دہانے کے قریب نظر آیا تھا۔ آہا، تو آپ ہیں؟ عمران چہک کر بولا۔ جناب عالی، لیکن آپ کی تعریف؟ طوطے نے پوچھا۔ آمد کا مقصد بیان کرو، تم مجھے جانتے ہو، عمران نے کہا۔ وہ حرامی ایک گڑھے میں گر پڑا ہے، خود سے نہیں نکل سکے گا، طوطا بولا۔ غالباً تمہاری وجہ سے گرا ہوگا، عمران نے کہا۔ میں نے تو صرف باپ کا نام پوچھا تھا، طوطا بولا۔ مجھے حیرت ہے تھریسیا کہ آخر تم کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہو، عمران نے کہا۔ میرا نام الیگزینڈر ہے، طوطا بولا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وقت میں براہ راست تھریسیا سے مخاطب ہوں۔ اگر تم نے مجھے دنیا کے سامنے ڈبل ایجنٹ کی حیثیت سے پیش کر بھی دیا تو کیا ہوگا؟ میرا ملک عالمی برادری میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا۔ تمہاری وجہ سے نمایاں حیثیت حاصل کرے گا، خواہ مخواہ دیر کر رہے ہو، اسے گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرو، طوطے نے کہا۔ اسے جہنم میں جھونکو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، عمران بولا۔ یہ ناممکن ہے، طوطا بولا۔ تمہاری مرضی، اور ہاں، سنگ تمہارا درد سر ہے، میرا نہیں، میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں، عمران نے کہا۔ شاید وہ زخمی بھی ہو گیا ہے، طوطے نے کہا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمران بولا۔ تم پھر مزدوروں کے کسی کیمپ میں پہنچا دیے جاؤ گے، طوطے نے کہا۔ پچھلی رات آخر ہوا کیا تھا؟ عمران بولا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی، بس وہ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ اس کیمپ کے بہت تھوڑے مزدور زندہ بچے ہیں۔ کیا واقعی تم اسے گڑھے سے نہیں نکالو گے؟ طوطا بولا۔ یقیناً اس گڑھے میں کی گہرائی کچھ زیادہ ہی ہوگی، عمران نے کہا۔ یہی بات ہے، اس لیے وہ کسی دوسرے کی مدد کے بغیر اسے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، طوطا بولا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تم اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہی ہو، عمران بولا۔ اور تم اپنی پوزیشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ طوطا بولا۔ میں اپنے تجربات میں اضافہ کر رہا ہوں، عمران بولا۔ طوطے نے کہکہا لگایا اور بولا، لیکن تمہارے تجربات سے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ خیر، گھاس کا وہ ڈھیر ہٹاؤ جو تمہارے بائیں جانب ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں چوری کا بہت تیزا سامان ملے گا، رسی کا ایک بڑا سا گچھا بھی اس میں شامل ہے۔ سنگ نے یہ سارا سامان مختلف کیمپوں سے چرا کر یہاں اکٹھا کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم نے اس کا سراغ کھو دیا ہے، طوطا بولا۔ مجھے اس کی غلط فہمی کا اندازہ پہلے ہی ہو گیا تھا، عمران بولا۔ کیمپ سے وہی تم دونوں کو یہاں پر لایا تھا، طوطا بولا۔ نہیں، ہم بھاگ رہے تھے کہ وہ ٹکرا گیا، عمران نے کہا۔ اور یہاں لے آیا، طوطا بولا۔ ظاہر ہے، ورنہ اور کہیں ہوتے۔ ایک بات، کیا تم مجھے دیکھ بھی رہی ہو؟ تو عمران نے کہا۔ پوری وضاحت کے ساتھ، میں بھی دیکھ رہی ہوں اور طوطا بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایک آنکھ خود اس کے لیے ہے اور دوسری میرے لیے، طوطے نے کہا۔ یعنی دوسری آنکھ ایک چھوٹا سا ٹی وی کیمرہ ہے، عمران بولا۔ تم ٹھیک سمجھے، طوطا بولا۔ میرا خیال ہے کہ ایسے ہی بے شمار چلتے پھرتے اور اڑتے ہوئے کیمرے تمہیں جنگل کے احوال سے آگاہ کرتے رہتے ہوں گے، عمران بولا۔
تمہارا خیال درست ہے، طوطا بولا، لہذا اب ہمیں سچ مچ مایوس ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ میں یہی جتانا چاہتی ہوں کہ تم لوگ یہاں سے کبھی نکل نہیں سکو گے، طوطا بولا۔ آج کل تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ عمران ہنس کر بولا۔ خوفناک، تمہاری داڑھی بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، طوطے نے کہا۔ گھر پر دن میں 3 بار شیو کرنا پڑتا تھا، عمران نے کہا، اور پھر چونک کر بولا، اور وہاں ان دونوں عورتوں رینا اور سارا کا کیا حشر ہوا؟ دونوں میرے کام کی ہیں، ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے اور وہ تیزی سے ہمارے اثرات قبول کر رہی ہیں، طوطے نے کہا۔ میری بھی کر دو کہ اس عذاب سے نجات تو ملے، عمران بولا۔ میں نے کہا تھا اس ڈھیر کو ہٹاؤ، طوطا بولا۔ زیادہ دیر تک تمہاری دل نشین آواز سننا چاہتا ہوں، عمران بولا۔ مکاری کی باتیں ختم کرو، رسی کا لچھا ڈھیر سے نکالو اور میرے ساتھ چلو، طوطے نے کہا۔ عمران نے گھاس کا ڈھیر ہٹانا شروع کر دیا، پھر وہ متحیر رہ گیا کیونکہ اس کے نیچے سے نہ صرف رسی کا گچھا برآمد ہوا بلکہ بہت ہی ایسی چیزیں ملیں جن کے بارے میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ سنگ نے ان کے مالکوں کو جان سے مار کر انہیں حاصل کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 رائفلیں، وافر میگزین اور ایک ریوالور بھی شامل تھا۔ زیرو لینڈ کے سپاہیوں کی وردیاں بھی تھیں۔ عمران نے صرف رسی کا لچھا اٹھایا اور طوطے کے پیچھے چل پڑا۔ غار سے نکل کر طوطا کچھ دور پیروں سے چلتا اور کچھ دور نیچی پرواز کرتا رہا۔ بالآخر اس نے عمران کو اس گڑھے کے قریب پہنچا دیا اور قبل اس کے کہ عمران گڑھے میں جھانکتا، طوطا ایک جانب کو پرواز کر کے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ گڑھا ایک اچھا خاصا کنواں تھا۔ سنگ تہ میں اوندھا منہ لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ عمران نے اسے آواز دی۔ سنگ بڑی پھرتی سے سیدھا ہوا۔ میں رسی لٹکا رہا ہوں، اوپر آ جاؤ، عمران جھنجھلا کر بولا۔ سنگ نے ہاتھ ہلا کر انکار کیا اور پھر اوندھا ہو گیا۔ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ اوپر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے سنگ اوندھا پڑا اپنی پیشانی پتھر سے رگڑ رہا ہو۔ کیا کسی صدمے نے تمہارا دماغ الٹ دیا ہے؟ عمران نے پھر ہانک لگائی۔ اس بار سنگ نے اسے آواز دی، شاید رسی لٹکانے کو کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمران کے قریب کھڑا گہری گہری سانسیں لیتا نظر آیا۔ عمران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹھ جاؤ، اب میں جوزف کو دیکھتا ہوں، کہیں اس پر بھی ایسی کوئی افتاد نہ پڑی ہو۔ نہیں، ٹھہرو، پہلے مجھے بتاؤ تمہیں کیوں کر علم ہوا کہ میں اس گڑھے میں گر پڑا ہوں؟ سنگ نے کہا۔ طوطے نے نہ صرف اطلاع دی تھی بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے رسی کہاں سے ملے گی، عمران نے کہا۔ کہاں سے ملی تھی؟ سنگ نے پوچھا۔ اس نے مجھ سے گھاس کے ایک ڈھیر کو ہٹانے کے لیے کہا تھا، عمران نے کہا۔ اور رسی تمہارے قریب ہی موجود تھی؟ سنگ نے سوال کیا۔ مطمئن رہو، اسے وہ اسلحہ اور وردیاں بھی دیکھی تھیں جو اس ڈھیر کے نیچے برآمد ہوئی تھی۔ تو میں غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ اسے میری اس کمین گاہ کا علم نہیں ہے، سنگ نے کہا۔ کیا گڑھے میں گرنے سے قبل تمہیں وہ طوطا دکھائی دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں تو، سنگ بولا، لیکن مجھ سے اس نے اسی انداز میں گفتگو کی تھی جیسے تم اس کی وجہ سے گڑھے میں گرے ہو، عمران نے کہا۔ اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، سنگ نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پرعزم لہجے میں بولا، وہ مجھے احساس بے بسی میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ عمران نے کہا۔ کیا اب تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ سنگ غرایا۔ نہیں، یہ اظہار ندامت ہے، مجھے پہلے ہی پوچھنا چاہیے تھا، بے خبری میں گرے ہوگے، اور یہ تو اچھا خاصا کنواں ہے، عمران بولا۔ تہ تک پہنچنے سے پہلے ہی بے خبری کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس لیے بچ گیا، ورنہ ہڈیوں کا ڈھیر ہوتا، سنگ نے کہا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ یہ غلط فہمی تو رفع ہو گئی کہ وہ لوگ تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے قابل نہیں رہے، عمران نے کہا۔ فکر نہ کرو، اس گڑھے کی تہ میں مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوا ہے، بس اسے محض اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ میں اس گڑھے میں جا گرا، سنگ نے کہا۔ کیا انکشاف ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، سنگ بولا۔ سفر لمبا معلوم ہوتا تھا، ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کی بنا پر چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ کئی بار وہ لڑکھڑا کر گرنے کو ہوا تھا، لیکن مسلح آدمیوں میں سے کسی نے اسے سنبھال لیا تھا۔ تم آخر میری ہتھکڑیاں کھول کیوں نہیں دیتے؟ میں نہتا ہوں، تم لوگوں سے بچ کر نہیں جا سکوں گا، جیمسن نے مسلح آدمیوں سے کہا، لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ آخر ایک جگہ جیمسن جھنجھلا کر بیٹھ گیا۔ وہ ساتھوں بھی بیٹھ گئے، لیکن ایسا نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ جیمسن کی وجہ سے بیٹھے ہوں۔ ان میں سے ایک نے جیب سے تاش کی گڈی نکالی اور اپنے ساتھیوں کے درمیان پتے بانٹنے لگا۔ جیمسن حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف سے لاپرواہ ہو کر کھیل میں مشغول ہو گئے۔ آخر کہاں جانا ہے؟ جیمسن نے غصیلی آواز میں پوچھا، لیکن اس بار بھی کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔
دفتن کسی طرف سے وہی طوطا برآمد ہوا اور جیمسن کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا اب تم بھی بور کرو گے؟ جیمسن بھنا کر بولا۔ یہ لوگ تو تم سے بات نہیں کریں گے، میں نے سوچا میں ہی کچھ کروں، طوطے نے کہا۔ تم کیا کر سکو گے؟ یہ تک تو بتا نہیں سکتے کہ بیچارے یونٹ گورنر کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا گیا ہے، جیمسن نے کہا۔ اس لیے کہ یونٹ گورنر براہ راست آسمان سے نہیں اترا، اس نے بھی اسی زمین پر عام آدمیوں کی طرح جنم لیا ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں پڑ سکتی ہیں، طوطا بولا۔ لیکن مجھے میرا قصور تو بتایا جائے، جیمسن نے کہا۔ تم نے اپنے آدمیوں کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا تھا، ان کے کھانے پینے کے لیے ایسی چیزیں بھجوائی تھی جو دوسرے مزدوروں کو میسر نہیں ہیں، طوطے نے کہا۔ کوئی میں نے اپنی مرضی سے بھجوائی تھی؟ میریلین نے کہا تھا، جیمسن نے حیرت سے کہا۔ تم نے اس مسئلے پر میریلین کی مخالفت کیوں نہیں کی تھی؟ طوطے نے کہا۔ کیا مجھے مخالفت کرنی چاہیے تھی؟ جیمسن نے کہا۔ یقیناً، گورنر ہو، کاٹ کے الو تو نہیں ہو، طوطا بولا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں گورنر بنا دینے کے بعد گورنری کا امتحان بھی دیا جاتا ہے، جیمسن بولا۔ زیرو لینڈ کے گورنر حاکم نہیں، محکوم ہوتے ہیں، طوطے نے کہا۔ آدمیوں سے زیادہ بہتر گورنر تو تم خود ثابت ہو سکتے ہو، جیمسن بولا۔ مگر میں محض ایک طوطا ہوں، طوطا بولا۔ لیکن اس گھوڑے سے بہتر ہو جو اپنی بات آدمیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی گورنر تھا۔ باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، جہاں لے جائے جا رہے ہو چلے جاؤ۔ یہ لوگ اس عالم میں بھی تمہارا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ تم بیٹھ گئے تو انہوں نے اس پر بھی کوئی اعتراض ہی نہیں کیا، طوطے نے کہا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو تو کتنا اچھا ہو، جیمسن بولا۔ طوطا اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پھر سے اڑ گیا۔ پھر جیمسن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر مسلح آدمیوں نے کھیل کو جہاں تہاں چھوڑا اور پتے سمیٹ کر خود بھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سفر پھر شروع ہو گیا۔ اس بار آدھے گھنٹے تک چلتا رہنا پڑا۔ ایک جگہ رک کر جیمسن کی آنکھوں پر پھر چرمی تسمہ چڑھا دیا گیا اور دو آدمی اس کے بازو پکڑ کر اسے آگے بڑھانے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل ہوا، یعنی چرمی تسمہ آنکھوں پر سے ہٹا دیا گیا۔ اس نے خود کو ایک بہت بڑے ہال میں پایا جہاں دیواروں پر دنیا کے نامی گرامی آرٹسٹوں کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ مسلح آدمی اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے اور وہ ٹہل ٹہل کر ان تصاویر کا جائزہ لینے لگا۔ اب اس کے ہاتھ بھی آزاد تھے۔ مسلح آدمی ہتھکڑیاں اتار کر لے گئے تھے۔ ذرا ہی سی دیر میں اس کا انہماک بڑھ گیا۔ اسے فن مصوری سے بھی دلچسپی تھی۔ دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ چونک کر مڑا، اور پھر اس کی باتیں کھل گئیں۔ رینا اور سارا تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ رینا نے قریب پہنچ کر درشت لہجے میں پوچھا۔ بدنصیبی محترمہ رینا کہ تم مجھے پہچان نہیں سکی، جیمسن نے کہا۔ میں نہیں پہچانتی، رینا بولی۔ اور یہ محترمہ سارا ہیں، جیمسن بولا۔ پھر اس سے کیا؟ یہاں سے چلے جاؤ، یونٹ کا گورنر تصاویر دیکھنے آ رہا ہے، رینا نے کہا۔ میں جیمسن ہوں، تم نے مجھے سیاہ فام دیکھا تھا مسٹر علی عمران کے ساتھ، جیمسن نے کہا۔ اوہ، تو تم وہ ہو؟ سارا آگے بڑھ کر اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی۔ بے شک، نقشہ تو وہی ہے۔ کچھ بھی ہو، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ ورنہ ہم سے جواب طلب کر لیا جائے گا، رینا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں آنے والا تھا، جیمسن نے کہا۔ کہیں مجھے کسی کو بلانا نہ پڑ جائے، رینا جھنجھلا کر بولی۔ ضرور بلاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا، جیمسن نے کہا۔ گولی مار دی جائے گی، گورنر آ رہا ہے اور یہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا، رینا نے کہا۔ ایسی بھی کیا بے مروتی محترمہ رینا اور محترمہ سارا، آپ بھی تو کچھ بولیے، جیمسن نے کہا۔ میں کیا بولوں، یہ غلط نہیں کہہ رہی، سارا نے کہا۔ اچھا، تو پھر جسے دل چاہے بلا لو، میں نہیں جاؤں گا، جیمسن نے کہا۔ رینا سارا کو وہیں چھوڑ کر تنتناتی ہوئی چلی گئی اور جیمسن مسکرا کر بولا، ابھی محترمہ رینا کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں نہیں سمجھی تم کیا کہنا چاہتے ہو، سارا نے کہا۔ یہی کہ اس وقت یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں آنے والا تھا، جیمسن نے کہا۔ تم کہاں سے آئے ہو، سارا نے پوچھا۔ جیمسن کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پھر کئی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ رینا دو مسلح آدمیوں سمیت واپس آئی۔ جیسے ہی ان کی نظر جیمسن پر پڑی، انہوں نے ایڑیاں بجا کر اسے سلیوٹ کیا۔ رینا اور سارا حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ایک مسلح آدمی نے اونچی آواز میں کہا، لیڈیز، ہز ایکسیلنسی جیمسن بفٹی دی گورنر آف یونٹ 11۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر سب سے پہلے رینا کی آواز نکلی۔ اس نے تصاویر کے بارے میں کسی گرامو فون ریکارڈر کی طرح بجنا شروع کر دیا۔ سارا بھی بے حد سنجیدہ ہو گئی تھی۔ دفتن جیمسن کو ہنسی آ گئی۔
اور اسے ہاتھ اٹھا کر رینا سے کہا، بس کرو، میں ان تصاویر کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ میں تم دونوں میں بڑی تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں، جیمسن نے کہا، اور رینا بولی، یس یور ایکسیلنسی، ہم اپنی اس تبدیلی پر مسرور ہیں۔ اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور اب ہم دل و جان سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں، رینا نے کہا۔ کیا مطلب؟ جیمسن بولا، یہ واحد تنظیم ہے جو ساری دنیا کو دکھوں سے نجات دلا سکتی ہے، اور اب ہم چاہے جہاں بھی رہیں تنظیم کے وفادار رہیں گے، رینا نے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ جیمسن نے کہا۔ یس یور ایکسیلنسی، ہم اس بارے میں قطعی سنجیدہ ہیں، اور اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے خیالات نہیں بدل سکتی۔ ساری دنیا کے عوام کو جو فریب دیا جا رہا ہے اس کا پردہ ہم پر فاش ہو چکا ہے، لیکن کیا آپ کے خیالات نہیں بدلے یور ایکسیلنسی؟ رینا نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، جیمسن سر ہلا کر بولا۔ پھر اب گورنر کیسے بن گئے؟ رینا بولی۔ مجھے تو پکڑ کر زبردستی گورنر بنا دیا گیا ہے، جیمسن نے کہا، اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہوا ہے۔ آپ کے دونوں ساتھی کہاں ہیں؟ رینا نے پوچھا۔ وہ مزدور بنا دیے گئے ہیں، جیمسن نے کہا۔ میں ان کے لیے دکھی ہوں، وہ بھی راہ راست پر آ جاتے تو بہتر تھا، رینا نے کہا۔ جیمسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے یا یہ محض حکمت عملی کا مظاہرہ ہے۔ کیا تم بھی مموزیل رینا سے متفق ہو؟ جیمسن نے سارا سے پوچھا۔ میں رینا سے متفق ہوں یور ایکسیلنسی، جیمسن نے کہا۔ کیا تم لوگوں کی برین واشنگ ہوئی ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ یہی سمجھ لیجئے، ہمارے دماغ بے حد گندے تھے، لہٰذا ہم اس واشنگ پر بے حد مسرور ہیں، رینا بولی۔ بہت خوب، لیکن شاید تمہیں میرا حشر معلوم نہیں، جیمسن نے کہا۔ میں نہیں سمجھی، مینیجر۔ مینیجر؟ کیا مطلب؟ جیمسن بولا۔ دراصل میں زیرو لینڈ کی اصطلاح استعمال کر گئی تھی، آپ مینیجر ہی ہیں۔ لفظ گورنر تو آپ کو اپنی پوزیشن سمجھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، رینا نے کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، جیمسن بولا۔ زیرو لینڈ میں گورنمنٹ یا گورنر کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ الفاظ شہنشاہیت کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ جمہوریت کے ساتھ لفظ حکومت لغو ہے، اسے حکومت کی بجائے نظامت ہونا چاہیے۔ ہم اپنے لیے آقا نہیں منتظم منتخب کرتے ہیں، منتظم حکم نہیں دیتے، مشورہ دیتے ہیں۔ حکم سے آدمی کو ازلی بیر ہے، ہزارہ سال سے اپنے دل سے حکم اور حکومت کے لیے کینہ پالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے قوم کے خادموں کو خوشی خوشی منتخب کرتا ہے، اور پھر جب وہ حاکم بن جاتے ہیں تو انہیں گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ حکم اور حکومت کے خلاف لاشعور میں بیٹھی ہوئی نفرت اسے گالیاں دلواتی ہیں، جسے اس نے خود منتخب کیا تھا۔ اس لیے زیرو لینڈ نے حکومت کو نظامت میں بدل دیا ہے، وہاں حاکم نہیں ناظم ہوتا ہے۔ اس طرح تم گورنر نہیں مینیجر ہو، رینا نے کہا۔ آہا، اس پر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ واقعی جمہوریت کے ساتھ لفظ حکومت لا یعنی ہے۔ لاشعور کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات ضرور ہوتی ہوگی کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ ہم ایک ایسے شخص کو چنتے ہیں جو خود کو ہمارا خادم کہتا ہے، لیکن وہ حاکم بن بیٹھتا ہے۔ واہ، کیا نکتہ ہے، جیمسن نے کہا۔ ہر سمجھدار آدمی ان خیالات سے متفق ہو جائے گا۔ اب کیا تم اسے برین واشنگ کہو گے؟ رینا نے کہا۔ ہرگز نہیں، یہ تو منطقی دلیل ہے، میں بھی اس حد تک متفق ہو سکتا ہوں، لیکن کچھ دیر پہلے میرے ساتھ جو برتاؤ ہوا میری سمجھ میں نہیں آیا، جیمسن نے کہا۔ مجھے بتاؤ، شاید میں سمجھا سکوں، رینا نے کہا۔ وہ مجھے یہاں ہتھکڑیاں لگا کر لائے تھے، جیمسن نے کہا۔ کیا تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی؟ ہاں، ایک معمولی سے غلطی جو خود ان کی ایما پر ہوئی تھی۔ خود میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ مجھے وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، جیمسن نے کہا۔ یہی آپ کی غلطی تھی، سارا بول پڑی، اور رینا نے کہا۔ دراصل تم ابھی نئے نئے ہو، ورنہ تمہیں خود ہی اپنے لیے کوئی سزا تجویز کر لینی چاہیے تھی۔ یہاں یہی ہوتا ہے، ناظم اپنی کسی غلطی پر خود کو ایسی سزا دیتا ہے کہ سب کو علم ہو جائے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ کل ہی میں نے ٹیلی ویژن پر یونٹ نمبر 8 کے گورنر یا ناظم کو دیکھا تھا، اس کی پتلون کا ایک پائنچہ گھٹنے کے اوپر سے غائب تھا۔ زیرو لینڈ کے باشندوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اب وہ کم از کم ایک ہفتے تک 1.5 پائنچوں کی پتلون پہنے رہے گا اور اپنے فرائض بھی انجام دیتا رہے گا، رینا نے کہا۔ یعنی ہتھکڑیاں لگی ہونے کے باوجود بھی میں گورنر ہی تھا، جیمسن نے پوچھا۔ بالکل، ورنہ تم یہاں بحیثیت مہمان کیوں نظر آتے؟ اور میرا خیال ہے کہ تم اب یہیں رہو گے، کیونکہ گورنر کا سیکریٹریٹ ہے، ہم دونوں سیکریٹری ہی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، رینا نے کہا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے،
تم دونوں مجھے احساس دلاتی رہو گی کہ مجھے کس معاملے کو کس طرح نپٹانا ہے۔ غلطیوں کی سزا کے لیے مستقل طور پر کوئی ایک رویہ اپنا لوں گا، مثلاً پیچھے لال رنگ کا فیتا دم کی طرح لٹکا لیا کروں گا، جیمسن نے کہا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، سارا مسکرا کر بولی۔ اس گوریلے کا خیال دل سے نکلا یا نہیں؟ جیمسن نے اس سے پوچھا۔ میں نجی زندگی کے متعلق کسی سوال کا جواب دینے یا نہ دینے کا حق محفوظ رکھتی ہوں، سارا کسی قدر ناگواری سے بولی۔ اگر اس سے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ کوئی بات نہیں، سارا بولی۔ یہ ہوئی نا بات، ووٹ دینے والے لاشعوری طور پر یہی چاہتے ہیں کہ منتخب ہونے والے اسی سطح پر آ جائیں، رینا خوش ہو کر بولی۔ لیکن میں تو نامزد گورنر ہوں، جیمسن نے کہا۔ ہم سب فی الحال تجرباتی دور سے گزر رہے ہیں، بعض یونٹوں میں الیکشن بھی ہوتے ہیں، پہلے تمہیں یہاں تربیت دی جائے گی، پھر کسی دوسرے یونٹ میں جا کر الیکشن لڑو گے۔ تربیت ضروری چیز ہے، یہ کیا کہ ایک معمولی کلرک کو کلرکی کا امتحان دینا پڑے، ایک پولیس کانسٹیبل رنگ روٹی کا دور گزارے بغیر کام سے نہ لگایا جائے، لیکن ترکاریوں کے آڑتی، بے مروت، جاگیردار اور گاؤدی قسم کے تاجر براہ راست اسمبلیوں میں جا بیٹھیں اور قانون سازی فرمانے لگیں، اور انہی میں سے کچھ کابینہ کے ارکان بھی بن جائیں، رینا نے کہا۔ واقعی تم تو میری آنکھیں کھولے دے رہی ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ نچلی سطح پر امتحانات اور ٹریننگ کا چکر چلتا رہے، اور اوپر جس کا دل چاہے پہنچ جائے، بس جیب بھاری ہونی چاہیے، نہ کوئی امتحان اور نہ کوئی ٹریننگ۔ واہ بھائی زیرو لینڈ، خواہ مخواہ کہا جاتا ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، جیمسن نے کہا۔ ہر نئی چیز کے لیے پہلے اسی طرح غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، کاش تمہارے باس کو بھی عقل آ جاتی۔ خیر کوئی بات نہیں، جسمانی مشقت ذہن کی کھڑکیاں کھول دے گی، رینا نے کہا۔ ناممکن مائی ڈیئر، چکنے گڑھے ہمیشہ چکنے گڑھے ہی رہتے ہیں، خواہ ان پر سے کتنا ہی پانی کیوں نہ گزر جائے، جیمسن نے کہا۔ تو تم مجھ سے متفق ہو نا، رینا نے کہا۔ بالکل، کوئی بے مغز آدمی ہی تم سے اختلاف کر سکے گا، رینا نے کہا۔ کیا تم اپنی اس تبدیلی کو برین واشنگ کہو گے؟ جیمسن نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو غور و فکر کے دروازے کھولنے والی چیز ہوئی، جیمسن نے کہا۔ اچھا، تو اب کبھی بھی برین واشنگ کا نام نہ لینا، یہ اصطلاح مخالف کیمپوں کی پیدا کردہ ہے، تنظیم کسی کی بھی مخالفت نہیں کرتی، اس کا رویہ مثبت ہے، رینا نے کہا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، جیمسن نے سر ہلا کر کہا۔ دفتن تیز قسم کی گھنٹی کی آواز ہال میں گونجنے لگی، اور رینا نے جیمسن سے کہا، چلو لنچ کا وقت ہو گیا ہے، تم دیکھو گے کہ یہاں کا سارا عملہ ایک ہی میز پر لنچ کرے گا، اور تم جو گورنر ہو تم بھی اس سے مستثنا نہیں ہوگے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، جیمسن نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔